السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہاں جو باہر ایک گزارش سے اندر آ جائے۔ مفتی صاحب جگہ کے لیے دیتے، قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے مجالس میں کہ کھسو یعنی جگہ دو، تو تم لوگوں کو جگہ دے دو۔ یہاں تم جگہ دو گے، اللہ جنت میں تمہیں جگہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے آگے آگے آ کر بیٹھے تاکہ پیچھے جو حضرات آئیں گے عبادت ریاضت کر کے میں تقریر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ پہلے سنت والجماعت کے قدیم دستور کے مطابق آقا نامدار مکی مدنی تعزیات و معلوم کے مالک و مختار شہنشاہی سی وقار نائب پروردگار رسول اکرم طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ کی پناہ میں درود پاک کا امتحان پیش کری پر باز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ فتح باب نبوت پہ روشن درود، ختم توحید رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جو کی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، شاکی سیر و سربت کے لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہماری یہ چوتھی محفل پاک ہے۔ ماشاءاللہ آپ اچھی طرح سے سنتے ہو تو سنانے کا موڈ بھی ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 سے 11 میری پریکشا ہے، آپ لوگ سب سپروائزر ہے، اور میرا یہ پیپر بغداد والے، مدینہ والے، کربلا والے انشاءاللہ چیک کریں گے، اور قیامت کے دن مجھے اس کے مارک ملیں گے۔ حالانکہ گزشتہ سال یہ ارادہ کیا تھا کہ زندہ رہا تو آنے والے سال شروع کے 4 دن اشرے مبشرہ کے تعلق سے بہت کوشش کی، لیکن میں نہ پہنچ پایا، کچھ مجبوریاں اور کچھ کتب کی قلت کی وجہ سے کتابوں کی کوشش کی، لہذا ہمت پھر کر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے صحابہ کے دور خلافت کے کچھ واقعات سنائے۔ اور گزشتہ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ حضرت زبیر بن عوام کے تعلق سے کچھ بتاؤں۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی ہے،
ماہ رمضان میں مولا علی کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں. آج مولا کائنات کا بھی انشاءاللہ ذکر سننا ہے. اہل بیت کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اور حد تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علم کے کچھ لوگ قائل نہیں. بس ایک ہی جملے پر ہم بات سمجھ لیں کہ ان کی محبت کتنی ضروری ہے. ہم اور آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف جس میں شک کرنا بھی کفر ہے. اور اس کتاب کو نازل رب نے فرمایا، انا انزلنا، ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اسی قرآن کے محافظ ہیں. تو ظاہر ہو گیا قرآن جیسا نازل ہوا ویسا آج ہے اور صبح قیامت تک ویسا رہے گا. ایک قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن لے کر آئے حضرت جبرائیل. اچھا مفسر کہتے ہیں ان کے پیچھے امین کا لفظ لگتا ہے. جبرائیل امین، امین کیوں؟ حالانکہ یہ تو معصوم ہی ہے، لیکن ان لوگوں کے رخسار پر ایک تھپڑ مارنے کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں دشمن ہے نبی کے، صحابہ کے، اہل بیت کے. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے قرآن بھول جاتے یا گھٹا بڑھا دیتے تو بتاؤ جیسا رب نازل کرنا چاہتا قرآن ایسا آتا نہیں آتا. تو پھر رب تو فرماتا ہے میں قرآن کا محافظ ہوں. اس کا مطلب یہ کہ جبرائیل علیہ السلام وہی قرآن لائے جو رب نے نازل فرمایا. امین ہے. تو یہ جبرائیل علیہ السلام کی قرآن کا لانا یہ ان کی ایک ڈیوٹی ہے. اب رہی بات قرآن حضور پر نازل ہوا تو حضور بھی امین ہے. حضور کی ہم پچھلی زندگی دیکھے اعلان نبوت سے پہلے تو پورا مکہ حضور کو امین کہہ کر پکارتا تھا. جبرائیل بھی امین ہے، حضور بھی امین ہے. جو قرآن رب اتارنا چاہتا ہے وہی جبرائیل لے کر آئے، اور جو جبرائیل لے کر آئے وہی حضور نے امت کو پیش کیا. حضور کے ظاہری زمانے میں قرآن وہ نہیں تھا جو ہم آج ذخیرہ دیکھتے ہیں. سب کو یاد تھا. قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا. سیدھی سادی بات، قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا. ہم تک اگر کسی نے کتاب کی شکل میں پہنچایا ہے تو وہ صحابہ اور اہل بیت نے پہنچایا ہے. تو پتا چلا کہ صحابہ اور اہل بیت کا بھی امین ہونا ضروری ہے. تو جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے، جو اہل بیت کو نہیں مانتے وہ بھی قرآن پڑھنا چھوڑ دے. کیونکہ مولا علی بھی کاتب وحی خدا ہے، حضرت امیر معاویہ بھی کاتب وحی خدا ہے. جو حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہے اس کو حق ہی نہیں کہ وہ قرآن پڑھے، کیونکہ تم امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہو. امیر معاویہ تو وہ ہے جو قرآن کی آیت کو لکھ رہے ہیں. مولا علی کو برا بلا کہنے والوں تم بھی قرآن پڑھنا چھوڑ دو. مولا علی بھی کاتب وحی خدا ہے، وہ بھی قرآن لکھتے ہیں آیت، اور وہ قرآن ہم تک پہنچائے. تو ظاہر بات ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، صحابہ بھی حق پر ہے، اہل بیت پر بھی حق پر. اسی سے بس فیصلہ ہو جاتا ہے. بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تیسرے خلیفہ اسلام کے حضرت عثمان غنی، جن کا ذکر بس ابھی چند دن پہلے ہی محرم الحرام سے کچھ دن پہلے ہی ہوا،
جو حضور کے داماد ہیں، 4 یار میں سے 2 صحابی حضور کے سسر ہیں اور 2 صحابی حضور کے داماد ہیں۔ اچھا، ان کی آپس کی محبت بھی دیکھو، بات سمجھ میں آ جائے تو عمر فاروق اعظم کی بیٹی حضور کی نکاح، حضور کی بیٹی علی کی نکاح، علی کی بیٹی عمر کی نکاح، کتنی محبت ہے۔ عمر فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ جو ہم سب کی ماں ہے، ام المومنین حضرت حفصہ جو حضور کی نکاح ہے، اور حضور کی بیٹی شہزادی چہیتی لاڈلی بیٹی فاطمہ علی کی نکاح میں، اور حضرت فاطمہ کی نور نظر حضرت ام کلثوم عمر فاروق اعظم کی نکاح میں۔ تو یہ آپسی محبت کتنی ہے، اس بات سے اندازہ لگا جائے۔ آج جو بٹوارے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کا ابوس کا جام پلاتے ہیں، بس ہمیں ناز ہے اپنی زندگی پر کہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کی یار کو بھی مانتے ہیں، در والوں کو بھی مانتے ہیں، گھر والوں کو مانتے ہیں۔ اسی لیے تو مجدد اعظم کہتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے فطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی کی نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، اور عثمان غنی حیا کے وہ مجسمے ہیں، مشہور ہے واقعات، بس برکت کے لیے کچھ سن لیجیے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک آدھی کھلی ہے، گھٹنے سے نیچے جو پنڈلی ہوتی ہے وہ آدھی کھلی ہے۔ دستک ہوئی، آنے والا کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ حضور اجازت فرمائے، حضور ویسے ہی لیتے ہوئے، ابوبکر صدیق آئے، کچھ باتیں ہوئی، تھوڑی دیر ہوئی، پھر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا عمر فاروق اعظم آئے، اجازت دے دی گئی، حضور ویسے ہی لیتے ہیں۔ اب جب دستک ہوئی تو پوچھا گیا کون؟ کہا عثمان ابن عفان، عثمان غنی۔ تو حضور فرماتے ٹھہرو، حضور صحیح طرح سے درست ہو کر بیٹھے، کپڑا بھی درست کیا، اور پھر حضور اس طرح بیٹھ کر کہا کہ اب اجازت دو۔ ماں عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ عثمان غنی آئے، بات چیت جو بھی تھی صحابہ کی ہوئی، اور تینوں حضرات جب چلے گئے تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے والد ابوبکر آئے تو آپ اسی کیفیت میں لیتے ہیں، عمر فاروق آئے اسی کیفیت میں لیتے ہیں، اور جب عثمان آئے تو آپ اپنا کپڑا درست کیا اور صحیح طرح سے بیٹھ گئے، حضور آخر وجہ کیا تو آقا نے فرمایا عائشہ میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے حضور اسی حدیث میں ارشاد فرماتے عائشہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے کہ کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑا نہیں رہ پائے گا، مولا تو عثمان کی مغفرت اور بخشش فرما۔ تو رب نے مجھ سے فرمایا حبیب تیری دعا کے صدقے عثمان کی بخشش اور مغفرت فرمائی، بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمایا جائے گا، اور کل قیامت کے دن عثمان کی دعا کے صدقے ایسے سنتے ہزار جہنمی جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، عثمان کی دعا کے صدقے سنتے ہزار کی بخشش فرماؤں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی جن کی شہادت بھی دیکھو تو صحیح، 40 دن تک آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، 40 دن تک مدینہ کی سرزمین پر بلبئی میں آپ کو گھیر لیا تھا، اور 40 دن تک آپ کے گھر کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جاتا، اور پھر آپ کو جو ہے شہید کیا گیا۔ آپ کی بیوی جس کا نام نائلہ ہے، تلوار کا ایسا وار کیا تھا، ان کی مبارک انگلیاں بھی کاٹ ڈالی گئی تھی، اور خون کا پھوارا چھوٹ کر قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت پر قطرات گرے تھے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بات حضرت زبیر بن عوام، یہ عشرہ مبشرہ میں سے،
चार को अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, हजरत तलहा, हजरत ज़ैद, हजरत जुबैर, हजरत साद, हजरत सईद, हजरत अबू उबैदा बिन ज़र्रा और अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत जुबैर बिन अवाम। सुनिए इनके रिश्ते क्या है हुजूर के साथ। ये किनके शहजादे हैं? हुजूर की फूफी हजरत सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये हुजूर की फूफियों में से एक यही फूफी थी जो हुजूर पर ईमान ले आई, और ये हजरत अमीर हमजा की बहन है। इसका मतलब क्या हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला की बहन नहीं थी? नहीं, कहने का मकसद ये है कि उनकी माँ एक थी, हजरत अब्दुल्ला और हजरत सफिया की माँ अलग है। क्योंकि आप बारहवीं शरीफ के मौके पर सुने हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कितना निकाह किया। जहां हजरत अब्दुल्ला जिस औरत के बतन पाक से हुजूर के वालिद पैदा हुए, उसी से जनाब अबू तालिब भी पैदा हुए, और जिस औरत की गोद से सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा पैदा हुए, उसी गोद से हजरत सफिया भी पैदा हुई। बाप तो एक ही है लेकिन माँ अलग है। तो ये हुजूर की फूफी हजरत सफिया, उनके बेटे हैं हजरत जुबैर। पहली या दूसरी मजलिस में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के ताल्लुक से बताया था, ये उन्हीं के वालिद है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की, हजरत जुबैर। ये हजरत सफिया के बेटे हैं, और हजरत सफिया कितनी बड़ी बहादुर है। जब जंगे खंदक हुई थी तब हुजूर ने अपने अहलो अयाल को एक जगह महफूज करके हजरत हसन बिन साबित जो शायर है, हकीकत के बुलबुले बागे मदीना है, उनके सुपुर्द हुजूर ने ड्यूटी लगाई थी कि सारे कबीले की तुम देखभाल करोगे। और वहां खंदक के मैदान में जब जंग चलती थी तो पता चला कि हुजूर ने अपने कुंबे को एक मंजिल पर ठहराया है और हसन बिन साबित को पहरे की ड्यूटी लगाई है। तो कोई दुश्मन सोचता है कि चलो ना वहीं जाकर काम उनका कुंबे का तमाम कर दे, माशाअल्लाह। तो जाना तो चाहते लेकिन आपस में डरते हैं कि हुजूर ने वहां किस तरह पहरा लगवाया होगा, कौन होगा। तो एक बंदा हिम्मत करके आगे बढ़ा, देखा कि पहरे में कोई नहीं, सिर्फ हजरत हसन बिन साबित है। तो आने वाला ये मुशरिक यहां वहां टहलता है, नजर दौड़ाता है कि कितने लोग हैं, कितना लोग पहरा देते हैं। तो हजरत सफिया जो हुजूर की फूफी है, वो हसन बिन साबित से कहती है कि तुम काम तमाम करते हो या मैं कर दूं। आप समझे, अंदर से जो एक मुशरिक आया है हुजूर के कबीले और कुंबे का काम तमाम करने के लिए। अब हसन बिन साबित तो कलम चलाते थे, कभी तलवार तो उठाई नहीं, तो वो तो सर झुका लेते। तो सैयदा सफिया आगे बढ़ी और आगे बढ़कर उसकी गर्दन मार दी और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, इस उम्मत की पहली औरत मैं हूं जिसने मर्द को कत्ल किया। तो ये हजरत हुजूर की फूफी हजरत सफिया, इनके बेटे हैं हजरत जुबैर। अब हुजूर से रिश्ता देखो, पहला रिश्ता ये कि वो हुजूर के फूफी जात भाई है, जाहिर से होगा हजरत सफिया हुजूर के फूफी है, तो हजरत सफिया के बेटे हजरत जुबैर हुजूर के यानी मामा फूफी के हुए। ये पहला रिश्ता। दूसरा रिश्ता ये कि हुजूर और हजरत जुबैर दोनों साधु हैं, हमजुल साधु, और दोनों अबू बकर सिद्दीक के दामाद हैं। माइशा सिद्दीका हुजूर की निकाह में, और माइशा की बहन हजरत अस्मा ये हजरत जुबैर बिन अवाम की निकाह में। तो दूसरा रिश्ता क्या हुआ? पहला क्या हुआ? मामा फूफी के भाई बहन। दूसरा रिश्ता ये कि हुजूर वो हजरत जुबैर दोनों साधु हैं। तीसरा रिश्ता ये
کہ حضرت زبیر کی پھوپھی کون ہے؟ ام المومنین حضرت خدیجہ، یعنی یہ جو حضرت زبیر بن عوام یعنی حضرت عوام جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے بھائی ہے. تو اس لحاظ سے حضرت زبیر رسول پاک کے بھتیجے بھی ہوئے، رسول پاک پھوپھا بھی ہوئے. تیسرا رشتہ ہوا. چوتھا رشتہ یہ کہ شہید کربلا حضرت امام حسین اور حضرت زبیر سمجھی یعنی بیوہ ہے. بیوہ ہے. بیوہ کس بنا پر؟ اس سے پہلے بھی ایک دو نے یہ سوال پوچھا تھا لیکن میں نے بتایا نہیں کہ اگر بتا دوں گا تو پھر یہ بتانے کے لیے نہیں رہے گا. امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ یہ حضرت زبیر کے بیٹے مصعب بن زبیر کی نکاح میں. تو امام حسین اور حضرت زبیر دونوں بیوہ ہوئے. امام حسین کی شہزادی حضرت زبیر کے شہزادے کے ساتھ مصعب، ایک ہے عبداللہ بن زبیر، ایک ہے مصعب بن زبیر. یہ مصعب امام حسین کے داماد ہیں. تو اندازہ لگائیے رشتے دیکھو صحابہ کے اہل بیت کے. آج یہ سب سننے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل جانے کہ یہ آپسی تعلقات کیا ہے. اب حضرت زبیر ان کے والد، اچھا آپ سونے پر سوا کا یہ بھی دیکھو، جس سال حضرت زبیر پیدا ہوئے نا اسی سال مولا علی بھی پیدا ہوئے. یعنی حضور کی ظاہری عمر 30 سال کی ہے اور اس سال 4 صحابہ ایسے پیدا ہوئے جو چاروں کے 4 اشرف مبشرہ میں سے. حضرت زبیر بن عوام مولا کائنات مولا علی شیر خدا، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، یہ چاروں ایک ہی سال میں پیدا ہوئے. چاروں اشرف مبشرہ میں سے ہیں. چاروں نے اسلام کی جنگ میں تن اور محنت کی ہے اور چاروں کے صدقے اللہ نے اسلام کو پھیلایا ہے. اندازہ لگائیے کہ کتنی قرابتیں ہیں. آج ہم ان سب چیزوں سے آج موبائل کے ذریعے ہم سب جان سکتے، ایسی بات نہیں. پلے اسٹور سے آپ کتب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کتابیں. لیکن آج الجھے ہوئے ہیں ہم تو بس انسٹاگرام فیس بک میں ننگا ناچ دیکھنے کے لیے اور نہ جانے کیسی کیسی تصویریں دیکھتے. یاد رکھو غیر محرم کی تصویریں دیکھنے والوں کل قیامت کے دن اس آنکھوں میں جہنم کی آگ بنی جائے گی. کسی اور کی ماں اور بیٹیوں کو دیکھنے والوں یاد رکھو ان آنکھوں میں کل جہنم کی آگ کے شعلے بھڑکائے جائیں. تو حضرت صفیہ کی یہ شہزادے ہیں حضرت زبیر. اچھا آپ سنو اللہ نے ان کو کیا مقام دیا. دیکھیے بار بار کہا جاتا ہے کہ غلط رسموں کو سماج اور معاشرے میں چالو مت کرو. آج امام حسین کے نام پر غلط رسمیں کتنی ہو جاتی ہے. یہ بچوں کو بابے بناتے ہیں، فقیر بناتے ہیں. ارے یار روزانہ ان کے نام کا صدقہ لاتے 10 دن بابا بنانے سے یہ رسمیں تمہاری کوئی جائز نہیں ہو جاتی. 12 شریف 11 شریف پر کیسی کیسی رسمیں آج جاہلانہ طور پر ہو جاتی ہے. حد تو یہ ہے کہ شادی اور بیاہ میں بھی ایسی ایسی رسمیں اور میت کا بھی حال یہ ہے. آج تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں سننے ملتی ہے کہ جس عورت کا شوہر گزر جائے اس عورت کو 4 پائی پر سونا نہیں چاہیے. لوگ یہ کوئی بات ہوئی؟ شریعت کہتی ہے کہ 4 مہینہ 10 دن یا 15 دن عورت کو رہنا چاہیے، وہ نہیں رہتی. چہلوں کے بعد آج اکثر عورتیں باہر نکل جاتی ہے. یہ شریعت کے احکام کو توڑ رہے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں آج سماج میں ہم داخل کر رہے. اب سنو، ہم نے اگر کوئی رسم چلائی جو شریعت میں اس کی مخالفت ہو، از روئے شرع جائز نہیں، تو اس کی میں اپنے سے فتویٰ نہیں دیتا، میں دلیل دے دوں گا. آدم علیہ السلام کا نام سنا؟ ان کے 2 بیٹے کا آپس میں جو معاملہ ہوا تھا، قابیل اور حابیل. قابیل بھی آدم کے بیٹے ہیں، حابیل بھی آدم کے بیٹے ہیں. قابیل کی عمر ہے 25 سال، حابیل کی عمر ہے 20 سال اور اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر تھی 125 سال کی. اور قابیل اور حابیل میں بس نکاح کے میٹر کو لے کر جھگڑا ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ روئے زمین پر پہلا قتل کر رہا ہے کون؟ قابیل اپنے بھائی حابیل کا. جب آدم علیہ السلام اس وقت حج کے لیے گئے تھے، جب واپس لوٹے سارے بیٹے نظر آئے، حابیل نظر نہیں آیا.
कह रहा हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सारा वाकया सुनाया और हाबिल को जहां दफन किया गया वो दफन भी करना अल्लाह ने कौवे के जरिए पूरा तरीका बताया, वो आप सुने 12वीं शरीफ में। हाबिल की कब्र पर आदम अलैहिस्सलाम आकर रोते हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, हुजूर आपके बेटे काबिल ने अगर से हाबिल को मारा है, ये रूए जमीन का पहला कत्ल है, अब उसको इस कत्ल का तो सजा दी जाएगी, बल्कि कयामत तक जितने कत्ल होंगे उस कत्ल का भी सजा काबिल को दी जाएगी। समझे आप? तो ये रस्म जो हम जारी करते हैं ना, अपनी मनगढ़ंत जाहिलाना जो है ढोंग पर, तो ये रस्म जो शरीयत के विरुद्ध है, शरीयत में जिसकी मुखालिफत है, अगर ऐसी रस्म हम जो है रवा करेंगे, रस्म अमल में लाएंगे, तो हम अमल करेंगे, हमें भी गुनाह, और हमारे बाद कयामत तक जितने लोग उस पर अमल करेंगे सबका गुनाह हमारे नामा अमाल में आ जाएगा। तो हजरत जुबैर बचपन में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब हजरत सफिया इनकी परवरिश कैसे करती है? हर वक्त इनको मारती रहती। जब सहाबा किराम वहां से गुजरते तो कहती है, सैयदा सफिया क्या बच्चे की दुश्मन हो? कहा हाँ दुश्मन हो। कहा क्यों? कहा मैं इसलिए दुश्मन हूं, इसकी तरबियत ऐसी करनी है कि जब मेरा बच्चा जवान हो जाए, सामने हजारों का लश्कर होकर काफी हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन बनकर मां। अच्छा, अब दुश्मन बनने की बात है तो आज क्या होता है, ज्यादातर माए सास का गुस्सा है, शोहर का गुस्सा है, बच्चे पर उतारते हैं। ये नहीं करना चाहिए। हाँ, सही माना में दुश्मन बनकर तरबियत करो तो बच्चे पर उसका असर होगा, और यही दलील है। हजरत जुबैर बिन अवाम को देख लो, क्योंकि हजरत सफिया से जब पूछा गया, हजरत सफिया की जात वो है जब इनसे सवाल किया जाता वो शेर पढ़कर जवाब देती है। अरे यार हुजूर की फूफी है, कोई कम नहीं है, अशआर पढ़कर जवाब देती। एक मर्तबा 10 साल के थे हजरत जुबैर, 10 साल के थे, तो करीब में एक यहूदी का बच्चा है और आकर कहता है, ए सफिया जुबैर कहां है? घर में। क्या करना है? कहा कुश्ती लड़नी है। कहा क्यों? कहा अभी मैं अपने वालिद से सौदाओं पे सिखाया तो मेरे वालिद ने कहा अगर कुश्ती तुझे आजमानी तो जा जुबैर के पास जा आजमा ले। तो आपने फरमाया जाओ। अंदर गया तो हजरत जुबैर ने पछाड़ना तो ठीक, उनके हाथ की हड्डी ही तोड़ दी। वो बाहर निकला तो सफिया शेर पे पूछती है, क्या मेरे बेटे को खजूर का हलवा पाया या पनीर पाया या कच्चे कच्चे खाने वाले बाज का पाया, या कच्चा खाने वाला बाज पाया? तो कहता है आपके बेटे को तो मैंने कच्चा खा जाने वाला बाज ही पाया है। अब 16 साल की उम्र में हजरत जुबैर कलमा पढ़कर मुसलमान हुए और हुजूर मक्का की सरजमीन पर है, जवानी का आलम है, 17 या 18 साल की उम्र है। किसी ने बात फैलाई कि हुजूर को मक्का के मुश्रिकों ने कैद कर लिया। फौरन जुबैर ने तलवार निकाली और चिल्लाने लगे, कहां गए? कैद करने वाले नहीं छोड़ूंगा। देखा कि सामने से आमिना का लाल आ रहा है, जब हुजूर करीब आए तो हुजूर फरमा रहे, जुबैर ये क्या बाज रहा है? ये तलवार लेकर कहां जा रहे हो? तो हजरत जुबैर ने अर्ज की, हुजूर मैंने सुना कि आपको दुश्मनों ने कैद कर लिया तो मैं जा रहा हूं। हुजूर ने फरमाया अगर मान लो मुझे कैद कर लिया तो फरमाते एक को पकड़ कर मारूंगा। क्या कहा हजरत जुबैर ने? एक को पकड़ कर मारूंगा। अभी ये बात हो रही है, अभी जो है जिहाद की आयत भी नाज़िल नहीं हुई। मैंने गुज़िश्ता बयानात में कहा था जिहाद की आयत हिजरत करके मदीना जब हुजूर गए तब नाज़िल हुई। अभी जिहाद की आयत नाज़िल नहीं हुई, अभी तलवार उठाने का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ। यहाँ जुबैर ने सबसे पहले तलवार उठाई और आज ये जुमला कह रहे हैं, हुजूर अगर आपको मक्का के मुश्रिकों ने पकड़ा होगा, एक को पकड़ कर कत्ल करना, इतना कहना था। जिब्रील हाजिर हुए और किया रसूलल्लाह, रब आप पर भी सलाम भेजता है, आपके जुबैर पर भी सलाम भेजता है। और जुबैर से कहते आपने इस्लाम की हिदायत के लिए और नबी की खुशखबरी के लिए सबसे पहले तलवार उठा
आइए मौला मुस्लिमीन फातिह खैबर दामाद पैगंबर हसनैन के बाबा फातिमा के सरताज मौला कायनात मौला अली से खुदा की जात। अच्छा, हजरत अली के शहजादों का मुहर्रम देखे सरकार गौसे आजम इमाम हसन के शहजादों में से, इमाम हुसैन के नवासों में से। अच्छा, सरकार गौसे आजम पैदा हुए तो आपकी तो विलादत से पहले चर्चे हो रहे थे कि जुनैद बगदादी भी आपकी अजमत के खुतबे पढ़ रहे थे कि बगदाद में किसा है। इमाम हसन और इमाम हुसैन की विलादत की भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ताबीरात के जरिए बता रहे थे। कई वाकयात तो क्या मौला अली शेर खुदा की तशरीफ आवी से पहले उनका जिक्र हुआ होगा या नहीं? यमन में एक ज़ईफ मुहीद है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिन पर था, इबादत रियाजत सब कुछ मिल्लत इब्राहिम पर करता था। उसकी उम्र जब 190 साल की हुई, 190 साल की, तो वो हाथ उठाकर कहता है, ए इब्राहिम के रब, इतनी उम्र ढल चुकी है, जिस्मों में तवानाई नहीं कि मैं जाकर तेरा हरम देखूं। काश हरम से कोई सरदार आ जाए या कोई मुतवली का शहजादा आ जाए तो मैं उसको देखकर दिल को इत्मीनान मयस्सर करूं। वो ये दुआ करता है कि चंद दिनों के बाद जनाब अबू तालिब यमन गए। जब जनाब अबू तालिब यमन गए तो ये बात यमन में फैली कि मक्का से सरदार का शहजादा यमन आया हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे। ये बात पहुंचते पहुंचते उस जाहिद यमन, उसका नाम ही जाहिद यमन हो गया था, लोग उसे जाहिद यमन के नाम से याद करते, उस तक पहुंची। तो उसने लोगों से कहा कि मुझे अबू तालिब से मुलाकात करनी है। जब अबू तालिब उनके पास आए तो पूछा कि आप किनके शहजादे हो? कहा मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा हूं। तो जाहिद यमन आगे बढ़कर अबू तालिब के हाथ पर बोसा देता है, चूमता है। तो अबू तालिब ने कहा कि तुमने मेरे हाथ को क्यों चूमा? तो उसने कहा कि मैंने यहाँ के उलमा जो आसमानी किताबों का इल्म रखते थे उनसे सुना है कि अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में 2 पोते ऐसे पैदा होंगे, एक पोता इमामुल अंबिया होगा, एक पोता इमामुल औलिया होगा। सुभान अल्लाह। तो अबू तालिब ने कहा अच्छा, कहा आगे कुछ? कहा हाँ, मैंने ये भी सुना है कि जो इमामुल अंबिया होंगे उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और जो इमामुल औलिया होंगे उनके वालिद का नाम अबू तालिब होगा। अबू तालिब ने कहा कि अगर मुझे तेरी इस बात पर भरोसा ना हो तो मुझे देखकर बात बढ़ा रहा है, कोई ऐसी दलील बता कि मैं समझ जाऊं। तो उसने कहा कि आप क्या चाहते हो? तो अबू तालिब ने कहा कि ये तुम्हारे करीब जो दरख्त है वो किसका है? दरख्त सूखा हुआ था, टहनियां, पत्ते भी नहीं थे। तो उस जाहिद यमन ने कहा कि ये दरख्त अनार का था, सूख गया है। अबू तालिब ने कहा मुझे इसी दरख्त से अनार खाना है। क्या कहा? मुझे इसी दरख्त से अनार खाना है। तो जाहिद यमन ने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह मैंने तेरे हबीब यानी इमामुल अंबिया और इमामुल औलिया का मुख्तसर जिक्र किया, अगर ये जिक्र तुझे पसंद हो इस दरख्त को हरा कर दे। बस इतना कहना था, दरख्त में पत्ते भी लग गए, अनार भी आ गया और उसने कहा कि अबू तालिब जाओ अनार खा लो। अबू तालिब ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही, क्या और कुछ बता सकते हो? कहा हमने ये भी पढ़ा है दोनों की आने की मुद्दत। अबू तालिब ने कहा मुद्दत क्या है?
کہا کہ امام الانبیاء 30 برس کے ہوں گے تب امام الاولیاء دنیا میں آئیں گے. تو ابو طالب نے کہا کہ امام الانبیاء یعنی کہ عبداللہ کے شہزادے؟ کہا وہ تو آ چکے ہیں. کہا کتنے سال ہوئے؟ کہا 28 سال کے ہو گئے ہو. کہا تو 2 سال کے بعد تمہارے وہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہی امام الاولیاء ہوگا. تو یہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا چرچا یعنی کہ آپ کی ولادت کے 2-3 سال پہلے ہو رہا ہے. مولا علی شیر خدا کی ولادت مشہور ہے خانہ کعبہ میں. حضرت ام الخیر فاطمہ جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے یہ علی کی ماں نہیں میری بھی والدہ ہے, جن کی قبر میں خود حضور بنفس نفیس لے گئے تھے پہلے. یہ صحابیہ ہے, حضور پر ایمان لائی. خانہ کعبہ کی اندر مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے اور تقریباً 2 یا 3 دن کے بعد باہر لے آتی ہے. بچے کو حضرت ام الخیر فاطمہ آنکھیں بند کے بے چین ہے کہ آج 3 دن ہوا, بچے نے آنکھوں کو نہیں کھولا. سامنے سے دیکھ رہے کہ آمینہ کا لال بیٹے یتیم آ رہے ہیں. ملاقات ہوئی, حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ ام الخیر فاطمہ نے کہا کہ کعبے کے رب نے مجھے بیٹا عطا فرمایا, لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں بند 3 دن یا 2 دن کے قریب ہوا. جیسے ہی حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہونے والے بچے پیدا نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا تھا مولا علی سے کہ یہ 2-3 دن آنکھیں بند رکھنے کی وجہ کیا؟ تو حضرت علی فرماتے پیدا ایسی جگہ ہوا تھا کہ اب پیدا ہونے کے بعد کعبے کو دیکھا تھا, آنکھیں بند کر کے دیکھتا تھا کہ اس سے بھی کوئی برکت والی چیز ہو گئی. آنکھوں کو بند کر دیا. اب تو مجھے جس نے اٹھایا وہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے, کعبے کا بھی کعبہ ہے. لہذا آنکھوں کو کھولا. حضور نے فرمایا کیا نام رکھا؟ کہا حیدر. حیدر دیکھو شیر کو اسد بھی کہتے ہیں اور بھی ڈکشنری میں الگ الگ قسمیں, جیسے کہ شیر گفا کے دروازے پر بیٹھا تو اسے اسد کہتے ہیں. شیر اگر اپنے شکار کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے تو اسے بھی الگ کہتے ہیں. لیکن حیدر کا مطلب وہ ہوتا ہے وہ شیر جو چیر پھاڑ کر کھا جائے. حیدر کا مطلب ہی ہوتا ہے چیر پھاڑ کر رکھتے ہیں والا. تو مولا کائنات کا نام حیدر رکھا. تو آقا نے فرمایا کہ نہیں, نام علی رکھو, حیدر کنیت رکھو. اب حضرت علی کا نام رکھا گیا اور حضور نے سب سے پہلا اپنا لعاب دہن مولا علی کو عطا فرمایا. فرماتے ہیں اب اس لعاب دہن کی برکت عمر فاروق اعظم کی زبان سے سنو. عمر فاروق اعظم حجر اسود کے پاس ہے, حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں کعبے کا طواف کر کے, اور حجر اسود کو بوسہ دے کر کہتے ہیں حجر اسود. یہ حجر اسود کیا ہے وہ مولا علی اب بتاتے. دیکھو علی کا علم دیکھو. اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے, میں تجھے صرف اس لیے چنتا ہوں کہ مصطفیٰ نے تجھے چنا ہے. نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو کسی کو نقصان کر سکتا ہے. جب عمر فاروق اعظم نے یہ جملہ کہا پیچھے مولا کائنات کھڑے تھے. کہا اے امیر المومنین اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ بولوں. تو عمر فاروق اعظم فرماتے علی جب تم ہمارے محفلوں میں ہوتے ہو نا تب دل کو تسلیاں ہوتی ہیں. جب ہمارے پاس فیصلے آتے ہیں نا تب ہم محفل میں دیکھتے علی ہے کہ نہیں. تمہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ فیصلہ سیدھا سادہ ہو جائے گا. فرمایا علی بتاؤ. تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کروایا. عمر فاروق اعظم کے سامنے حضرت علی کھول رہے علم کی پوٹلیاں. کہا وہ پتھر ہے جس کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کروایا. اور جب عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بندوں سے کہا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب سے پہلے اگر کسی نے ہاں کہا ہے تو ہم سب کے پیغمبر ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے. اور حضور کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق سے فرماتے تھے ابوبکر یاد ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, ابوبکر یاد ہے؟ ابوبکر صدیق نے بلا جھجک کہہ دیا ہاں حضور یاد ہے.
صحابہ کرام پریشان کہ یہ کیا رازدار مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے درمیان بات ہو رہی ہے. اب وہاں کسی کو ہمت نہ ہوئی پوچھے, لیکن جب محفل ختم ہوئی ابو بکر صدیق باہر نکلے تو ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ حضور تمہیں کس چیز کو یاد دلا رہے تھے اور تم بغیر کوئی سوچے غور و فکر کیے کہہ دیا کہ ہاں حضور یاد ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں نبیوں کی جماعت میں سب سے پہلے حضور نے ہاں کہا تھا اور مخلوق میں سب سے پہلے میں نے ہاں کہا تھا. تو حضور فرماتے ابو بکر یاد ہے نا, یعنی تم نے سب سے پہلے ہاں کہا تھا بندوں میں نبی و رسول کے بعد, تو یاد ہے نا. تو حضور مجھے یاد کروا رہے. تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں عالم میں جتنے بندوں نے ہاں کہا تھا اللہ نے نورانی کاغذ پر فرشتوں کے ذریعے سب کے نام لکھوا لیے, سب کے نام لکھوا لیے. اور پھر اس وقت حجر اسود کا منہ تھا, آنکھ تھی, اللہ نے فرمایا منہ کھول, حجر اسود نے منہ کھولا, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وہ کاغذ حجر اسود کے منہ میں ڈال دو. مولا علی کہہ رہے تو مولا علی سے عمر فاروق اعظم نے فرمایا علی یہ کہاں سے؟ مولا علی فرمایا عالم ارواح میں سب دیکھ رہا تھا, عالم ارواح میں سب دیکھ رہا تھا. کہا کہ پھر کیا ہوا؟ حجر اسود نے وہ کاغذ اپنے سینے میں سما لیا. اب حجر اسود دنیا میں آیا, آنکھ غائب, منہ غائب. اب جو بھی جاتا ہے جانے والوں کے نام پہلے سے لکھے ہوئے. جو حجر اسود کو چومتا ہے, چھونے کی کوشش کرتا ہے, جو دور سے ہاتھ لگا دیتا ہے, اس طرح ہاتھ اونچا کر کے حجر اسود سب کو دیکھتا ہے, اس کو بھی جانتا ہے, اس کے باپ کو بھی جانتا ہے. عمر فاروق اعظم نے فرمایا علی اور بتاؤ. حضور حضرت عمر فاروق اعظم نے جب کہا اور بتاؤ تو مولا علی نے فرمایا عمر تم نے یہ کہا کہ تم حجر اسود تمہیں فائدہ دیتا ہے تو نقصان کرتا ہے. تو سنو عمر, جو حجر اسود کو چومے گا, جو حجر اسود کو بوسا دے گا, جو چھوئے گا, جو دور سے ہاتھ لگا کر اس طرح چومے گا, کل حجر اسود ان سب کی بخشش کروا کر جنت میں بھیج دے گا. سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم فرماتے اس وقت حجر اسود سب کو پہچانے گا. تو مولا کائنات فرماتے قیامت کے دن حجر اسود کی آنکھ بھی آ جائے گی, زبان بھی آ جائے گی, وہ آنکھ سے سب کو پہچانتا جائے گا, زبان سے بولتا جائے گا رب یہ میرے تک پہنچا تھا, مجھے چھونے کی کوشش کی, مجھے بوسا بھی دیا, دور سے بھی چھوا, اس کی بخشش فرما. اللہ حجر اسود کی بخشش کے صدقے اسے بخش دے گا. سبحان اللہ. تو مولا کائنات نے جب یہ کہا تو عمر فاروق اعظم فرماتے علی قیامت تک تو کتنے لوگ آئیں گے, کوئی دین والا بھی ہوگا, کوئی بے دین بھی ہوگا, کوئی ایمان والا بھی ہوگا, کوئی حالت ایمان میں ہوگا, کوئی ایمان بے ایمان بھی آئے گا, کوئی تمہارا بھی دشمن ہوگا, کوئی ہمارا بھی دشمن ہوگا. کیا حجر اسود سب کو بخشوانے کی, سب کی مغفرت کرے گا؟ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نہیں, حجر اسود قیامت کے دن کہہ دے گا اللہ یہ ایمان کی حالت میں آئے گا بخش دینا, یہ بے ایمان ہو کر آئے گا مت رکھنا. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے. آخر یہ کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کہ میری پہلی غذا حضور کی لعاب دہن ہے اور وہی لعاب دہن میرے جسم کے انگ انگ میں وضعیت کر گئی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اے لوگوں جس کو عرش سے نیچے کا زمین کے اوپر کا پوچھنا ہے علی سے پوچھو, علی فوراً جواب دے دے گا. اچھا یہ اب حضرت علی کا پہلی مرتبہ کا قول یہ تھا کیونکہ جب حضور کا لعاب دہن حضرت علی کے جسم میں ودیعت کر گیا تو اب یہ حال ہے حضرت علی کا. فرماتے جن کو عرش کے نیچے کا اور زمین کے اوپر کا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, علی فوراً جواب دے دے گا. یہ حضرت علی کا پہلا جواب ہے. یہ تو ناشتہ تھا, یعنی ناشتے والا جملہ تھا. ابھی پیٹ بھر کے کھانے والا جملہ آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں تجھے یمن کا قاضی بنا رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا. لیکن دل میں تھوڑی ہیبت جیسا ہوا کہ میں فیصلے کیسے کروں گا, مجھے یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا. حضور نے فرمایا علی قریب آؤ. حضور نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کر سینے میں رکھ دیا, سارے علم کے خزانے حضور نے دل میں کھول دیے. یہ دوسرا مرحلہ. اب علی دیکھیے
عمر فاروق اعظم آگے فرماتے، روایت فرماتے کہ حضور نے فرمایا علی تم ہی ہو جو مجھے غسل دو گے، اور تم ہی ہو جو مجھے بے ستر دیکھ سکو گے، کسی میں ہمت نہیں مجھے بے ستر دیکھے، اگر کوئی دیکھے گا تو جل کر کھار ہو جائے گا۔ لیکن مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے جو حضور کو آخری غسل دیا، وہ مفسر فرماتے ہیں کہ پردہ رکھا گیا، پردے کے پیچھے صرف تنہا علی تھے اور حضور کو کپڑوں کے سمیت غسل دیا گیا، اور پردے کے پیچھے حضرت فضیل بن عباس تھے، اور جتنے حضور کے جو خاندان والے تھے وہ علی کی مدد پردے کے پیچھے، پردے کے اس طرف صرف علی ہے اور نبی ہے، امام الانبیاء ہے، امام الاولیاء ہے۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں جب حضور کو غسل دے رہا تھا، غسل کا عمل جو ختم ہوا، حضور کی پھر مبارک کے پاس پانی کا قطرہ تھا، میں نے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کاٹا، ادب کے ساتھ ریت دیا اور اس پانی کو چوس لیا، چوسنا تھا، اب علم وہ آ گیا۔ علی کہتا ہے آج تک تو عرش کے نیچے کی بات بتانے کے لیے علی کہتا تھا، لیکن آؤ اب عرش کے اوپر اور 18,000 عالم کے تعلق سے جو بھی پوچھنا ہے علی بتا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب تک تو عرش کے نیچے کا تھا، زمین کے اوپر تک کا تھا، اب علی کہتے جب اس پانی کے قطرے کو پی لیا دل میں علم کے خزانے کھل گئے، اب کہتے عرش کے اوپر بھی چلا جاؤں، تیجو سرا کر چلا جاؤں، 18,000 عالم کو کل جو ہے چھان ماروں، جو بھی پوچھو گے پھر کو جواب دے۔ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا، اب دیکھو تو صحیح، زبان میں بھی لوا بے دہن، پیر میں بھی لوا بے دہن، کیا علی کا کمال ہوگا۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، اب عمر کی زبان سے علی کی فضیلت سن لیجیے، فرماتے ہیں عمر فاروق اعظم کہ اللہ نے علی کو حضور کے صدقے 3 نسبت ایسی دی جو کسی صحابی کو نہیں، آدم سے لے کر قیامت تک کسی کو نہیں۔ فرماتے ہیں عمر فاروق اعظم اگر اس میں سے ایک مجھے مل جاتی نا تو میں دنیا اور ما فیہا سے بھی مالدار ہو جاتا۔ ایک جملہ یہ ہے، اور ایک جملہ یہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ 100 سرخ اونٹ سے بھی زیادہ، اس کی قیمت سے بھی زیادہ میں مالدار ہو جاتا، کیونکہ جو سرخ اونٹ ہوتا ہے اس کی قیمت بہت ہوتی ہے میں۔ تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ان 3 میں سے مجھے کوئی ایک نسبت مل جاتی نا جو علی کو 3 ملی ہے تو میں 100 اونٹ کی قیمت سے بھی زیادہ مالدار اپنے آپ کو سمجھتا۔ لوگوں نے پوچھا اے عمر بتاؤ کون سی؟ کہا پہلی نسبت یہ ہے حضور سے کہ حضور کی لاڈلی بیٹی چہیتی بیٹی علی کی نکاح میں، یہ پہلی نسبت۔ دوسری نسبت یہ کہ اس امت میں تنہا علی ہی ہے، وہ جس حالت میں ہو مسجد کے اندر جانا اس کے لیے روا ہے، یعنی حالت جنابت میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت، حالت جنابت آج سمجھتے ہیں، لیکن مفسر فرماتے ہیں علی کا مقام ہے ادب لحاظ کیا جائے۔ حضرت علی کو اگرچہ اجازت تھی کہ وہ حالت جنابت میں مسجد میں آئے، لیکن وہ کبھی بغیر وضو بھی مسجد میں نہیں آتے تھے، بغیر وضو بھی کبھی مسجد میں نہیں آتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں دوسری یہ، اور تیسری جو نسبت ہے وہ خیبر کے دن حضور نے فرمایا ابو بکر کو بھی علم دیا تھا، مجھے بھی دیا تھا، عثمان کو بھی دیا تھا، کئی ایک جلیل القدر صحابہ کو دیا تھا، خیبر فتح نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ کل اب ایسے انسان کو علم دوں گا کہ خیبر کا فاتح وہی ہوگا۔ عمر فاروق اعظم فرماتے کبھی میں نے جنت کی تمنا نہیں کی، کبھی میں نے کچھ مال و دولت کی تمنا نہیں کی، لیکن حضور کا یہ جملہ سن کر میں نے یہ تمنا کی کہ کاش کل حضور مجھے علم دے دے۔ تو لوگوں نے پوچھا عمر علم تو پہلے دیا تھا، آپ کیوں تمنا کر رہے ہو؟ تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ حضور کا جو دوسرا جملہ ہے نا وہ میرے دل میں لالچ پیدا ہو گئی کہ علم مجھے ملے۔ فرمایا حضور کا دوسرا جملہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کل میں ایسے کو علم دوں گا اللہ و رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب
पता ये चलेगा कि वो बंदा कौन है, कल पता चलेगा कि जो अल्लाह रसूल से तो सब मोहब्बत करते, लेकिन उनसे अल्लाह और उसका रसूल भी बेपनाह मोहब्बत करता है। तो उमर फारूक आजम फरमाते बस हुजूर के इस जुमले ने मेरे दिल में वो हिर्स और लालच पैदा कर दी कि मुझे अलम मिले। लिहाजा जब सुबह हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली कहाँ है। हालांकि मौला कायनात मौला अली शेर खुदा खेमे में आराम फरमा रहे थे, आंसू के चश्मे उनकी आंख उठी थी, सुर्ख हो चुकी थी, पानी निकल रहा था। मौला कायनात को जब बुलाया गया अली लो ये अलम, तो मौला अली शेर खुदा ने इसके हुजूर आपके चश्म जो है चश्म आंसू के चश्मे है, आप दर्द कर रही। हुजूर ने फरमाया करीब आओ। करीब जब मौला अली गए हुजूर ने अपनी दोनों अंगुष्ठ पाक में दुआ का विधान लेकर अली की आंखों में लगा दिया। अभी तक तो मुंह में था, पेट में था, तो आंख में भी आ गया। जैसे ही आंखों में लगाया सारी बीमारी जो आंख की थी वो खत्म हो गई, आंख दुरुस्त हो गया। हुजूर ने फरमाया लो ये अलम जाओ खैबर को फतेह करो। अब मौलिक लिखते हैं जब उमर मौलाए कायनात अलम लेकर चले, अलम लेकर चले तो दूर से कहा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हालांकि हुजूर का दरबार तो वो है, कुरान कहता है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की बारगाह में अपनी आवाज को बुलंद न करो। लेकिन आज अली जोर जोर से कह रहे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हालांकि वो अली नहीं बोल रहे, अली का मुस्तफा जाने रहे, उमर का लुआब दामन बोल रहा है। अर्ज की हुजूर किस बिना पर जाकर जंग करो, किस मामले को सामने रखकर किले का दरवाजा फतेह करो। तो हुजूर ने भी बुलंद आवाज से कहा जब तक कलमा ना पड़े तलवार चलाते रहना। देखियो हुजूर ने फरमाया कि मैं अपनी कब्र से जब उठूंगा तो अबू बकर सिद्दीक मेरी दाहिनी तरफ हूं, उमर बाईं तरफ हूं। और एक रिवायत में हुजूर ने यह भी कहा है कि दाहिनी तरफ अबू बकर, बाईं तरफ उमर, उस्मान पीछे और अली आगे। तो किसी के दिल में होना ऐसा कि पूछे हुजूर अली आपसे आगे। काका इरशाद फरमाते कयामत के दिन अल्लाह मुझे अलम देगा, लिवाउल हम्द जिसका नाम होगा, मेरा अलम उठाने वाला अली होगा। अली अलम उठाकर आगे चलेंगे, मैं अली के पीछे चलूंगा। तो आज हुजूर फरमा रहे अली जाओ, जब तक कलमा न पड़े तलवार चलाते रहना। तारीख गवाह है मौला कायनात मौला अली शेर खुदा पहुंचे, किले का दरवाजा बहुत ऊंचा था, आगे हाथ बढ़ाया, किले का दरवाजा उठाकर हाथ में उठा लिया। कितनी देर तक उठाया, उठाने की हालत भी देखो, उठाने की जो है कैफियत भी देखो। मौला अली जब किले का दरवाजा हिलाकर उठाते हैं, नसीब दरवाजा हिलता है, किले की चारों दीवार हिलने लगी। यहाँ तक के बादशाह की शहजादी जिस तख्त पर बैठी थी वो तख्त भी थर-थर कांपने लगा। बादशाह की बेटी मुंह के बल बल की, उसकी नाक जिब्र आलूदा हुई। मौला अली ने जब अपने हाथों से केबर का दरवाजा उठा लिया, कितनी देर तक उठाया, तारीख में लिखा गया है 300 साल जब तक दाखिल न हुए अली दरवाजा उठाए। अंदाजा लगाइए 300 घोड़े सवार जब दाखिल हो तो कितनी देर लगेगी। 300 घोड़े सवार दाखिल हुए, तब तक मौला अली ने दरवाजा उठाए रखा। और जब सारे सहाबा दाखिल हो गए, मौला अली ने उसे कागज की तरह उठाकर फेंक दिया। जब खैबर की जंग खत्म हुई तो 7 सहाबा आए कि दरवाजा उठाकर एक तरफ रखे। 7 सहाबा ने कोशिश की, लेकिन दरवाजा है कि बाल बराबर की टस से मस नहीं होता। बढ़ते गए 10, 12, 15, 20, 30, 33, 40 आए, वह मुश्किल उठा। और एक सहाबा के अंदर कितनी ताकत होती है, मैंने पहले कहा कि एक सहाबा के अंदर मौलिक लिखते कि आम इंसानों के 100 के बराबर एक सहाबी की ताकत। अब उससे लगा लो 40 गुणिया 100 कर लो, कितनी ताकत आम इंसानों की होगी कि वो दरवाजा उठाया जो मौला अली ने तन दर्शाया। जब खैबर फतेह हुआ, हुजूर की बारगाह में हजरत अली हाजिर हुए।
تو حضور نے دونوں آنکھوں کے درمیان علی کو بوسا دیا. علی آج تجھ سے خوش ہوں، علی آج میں تجھ سے خوش ہوں. تو مولا علی رونے لگے. حضور فرمائے علی رونا کیا ہے، خوشی کا ہے یا غم کا ہے؟ مولا علی نے عرض کی حضور خوشی کا رونا ہے. فرمایا کیوں اتنے خوش ہو؟ کہا حضور آپ جو مجھ سے خوش ہو. عشق دیکھو، عشق کی جب بات آئی مولا علی کا عشق، کہ جب حضرت علی کو مطلب پتا چلا کہ حضور اکرم اور ماں عائشہ صدیقہ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، جب حضرت علی کو یہ بات پتا چلی تو حضرت علی فوراً ایک عیسائی کے بار میں چلے گئے اور کہا کہ مزدوری کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے، کیا ہے مزدوری کرو گے؟ تو مولا علی نے کہا آپ جو کہو. کہا بس کنویں سے ایک ایک ڈول نکال کر بعد میں پلانا. تو مولا علی نے فرمایا کیا اجرت دو گے؟ کہا ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور. کا قبول. دل میں وہی تھا بس نبی کے لیے کچھ بھی قربان ہے. 70 بار 70 ڈول الجھ کر باہر نکالی. جب بات کو سیراب کر لیا تو یہودی نے 70 کھجوریں دی. کھجور لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام میں نے سنا ہے آپ کئی دن سے کھانا نہیں کھائے، فاقے میں زندگی گزارے. حضور یہ لیجیے میں کھجور لے کر آیا ہوں. نبی نے فرمایا علی تمہارے پاس یہ کھجور کہاں سے آئی؟ تمہارے پاس یہ کھجور کہاں سے آئی؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا حضور اس دن پر مزدوری کر کے آیا جو بھی ملا. تو آقا نے فرمایا علی بتاؤ کیا یہ میری محبت میں ہے؟ کیا یہ میری محبت میں ہے؟ علی کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی. علی نے عرض کی حضور ہاں آپ کی محبت میں میں کھجور لے کر آیا. مولا علی نے جب عرض کیا تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ تیرا محبوب بندہ علی میرے لیے کھجور لایا ہے، کھجور بعد میں کھاؤں گا. میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے بھی محبت کرے. تو یہ ایک شرط ہو گئی. ہم حضور سے محبت کرتے تو علی سے بھی محبت ہونی ہی چاہیے. علی سے مومن محبت کرتا ہے، منافق علی سے محبت نہیں کرتا. عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ہمیں منافقوں کی پہچان کرنی ہوتی نا تو ہم علی کا نام لے لیتے. چہرہ گلاب کی طرح ہو جائے تو سمجھ لیتے یہ اپنا ہے، اگر بگڑ جاتا تو سمجھ لیتے یہ اپنا نہیں پرایا ہے. علی کا ذکر دیکھو عبادت. تو خیبر والی بات کہ حضور نے فرمایا علی خوشی کے آنسو ہے یا غم کے؟ تو مولا علی نے عرض کی حضور خوشی کے آنسو ہے. کہا کیوں خوش ہو؟ کہا حضور آپ جو مجھ سے خوش ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا علی تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں. نہ صرف میں خوش ہوں آج تم سے رب بھی خوش ہے. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل آسمان کے سارے فرشتے تم سے خوش ہیں. تو علی کا ذکر کرنا یہ عبادت. آقا ارشاد فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی عبادت ہو کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. مولا علی امام الاولیاء ہے. حضرت سے پوچھا گیا تھا ایک فتوے کی شکل میں کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اس امت کے اندر جتنے اولیاء ہیں ان ولیوں کو ولایت کی سند علی تقسیم کرتے ہیں. جب تک علی کی دستک نہ ہو تب تک کسی کو ولایت نہیں ملتی. ولیوں کے تاجدار جناب دستگیر سرکار غوث اعظم ان کو بھی ولایت مولا علی کے قدموں کی برکت سے ملی ہے. مولا علی کی سند جب تک نہ ہو تب تک ولایت نہیں ملتی. حضرت فرماتے بلا شک و شبہ جب تک علی کی سند نہ ہو دستخط نہ ہو تب تک ولایت نہیں ملتی. تو فرماتے مان لیا اس امت کے اولیاء کو علی کی دستخط کے بدلے سند میں ولایت ملی تو اگلے نبیوں کی امت کے ولیوں کو ولایت کس نے تقسیم کی؟ کیا علی تھے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا پیارا جواب دے معلوم ہے؟ فرما رہے علی کی روح بصری لباس پہن کر آئی تب علی وہ کام کرتے تھے، اور جب علی کی روح صرف روح ہی تھی بصری لباس نہیں پہنا تھا تب وہ کام علی کی روح کر رہی تھی. یعنی جو علی آج کر رہے ہیں یہ سند ولایت تقسیم جو سند دستخط کر رہے
وہ علی کر رہے، لیکن جب علی بصری لباس پہن کر دنیا میں نہیں آئے تھے تب تک آدم سے لے کر نبی تک جتنے امت کو ولایت ملی وہ علی کی روح نے سند ولایت پر دستخط کی، تب اللہ نے عطا فرمایا۔ تو امام الاولیاء نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا، تو حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تو صحابہ نے عرض کی حضور علی اس وقت ہمارے درمیان ہے، ایک وقت آئے گا علی ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آنے والے بعد میں جو آئیں گے وہ اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے۔ حضور فرماتے نہیں، جس طرح علی کا چہرہ دیکھنا عبادت اسی طرح علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی صحابی کلمہ پڑھے جو جوانی کی بہاریں دیکھ کر آئے، نہ جانے کیا کیا دیکھ کر آئے، لیکن مولا علی تو وہ ہے جو 10 سال سے لے کر سمجھیے کہ حضور جب پردہ فرمائے، یعنی کہ اس وقت تک حضور کی تربیت کی میں رہے، جو حضور کی تربیت میں بچپن سے لے کر جوانی کا عرصہ گزارا ہو، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا، ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، ان کی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا، ان کے عدل و انصاف کا عالم کیا ہوگا، ان کا تقوی دیکھ کر وہ چلنا پڑتا ہے، ان کا انصاف دیکھ کر وہ چلنا پڑتا ہے۔ بات آئی تو سنو، ایک مرتبہ مولا علی جنگ کر کے جب واپس کوفہ لوٹے، کوفہ لوٹنے کے بعد چند دن ہوئے، مولا علی شیر خدا کی زیرہ کسی نے چرا لی۔ چند دنوں کے بعد حضرت علی جب کوفہ کے بازار میں جا رہے تھے، دیکھا کہ علی کی زیرہ کسی چور نے پہنی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے اسے کہا کہ بھائی صاحب یہ زیرہ میری ہے۔ مولا علی شیر خدا نے جب اتنا کہا تو چور کہتا ہے نہیں نہیں یہ زیرہ تو میری ہے، امیر المومنین کی حیثیت سے ہے مولا کائنات، چاہتے تو خود فیصلہ کرتے، لیکن یہ ان کا عدل و انصاف ہے۔ کہا کہ چلو یہ مقدمہ ہم قاضی کوفہ کے پاس لے جائیں۔ قاضی کون ہے؟ مولا علی ہی نے جس کو منتخب کروایا ہے، مولا علی ہی نے جس کو مقرر کیا ہے۔ اور سوچتا ہے علی کا بنایا ہوا قاضی ہے، فیصلہ علی کے حق میں ہو جائے گا، لیکن اب وہ بھی چال چلتا ہے جب کوفہ کے قاضی کے پاس یہ مقرر ہو گیا، ایک طرف علی کھڑے ہیں، ایک طرف وہ چور کھڑا ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ یہ میری زیرہ چور کر اپنے زیر جو ہے جسم پر زیر کر دیا ہے۔ چور کہتا ہے نہیں یہ زیرہ تو میری ہے۔ مولا کائنات سے قاضی نے کہا کہ اس وقت زیرہ تو ان کے پاس ہے، دعویٰ آپ کر رہے ہو، بتاؤ علی آپ کے پاس اس کا کوئی گواہ ہے؟ اس کا کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں، ایک میرا غلام ہے اور ایک میرا شہزادہ حسن ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ بات ایسی ہے، گواہ تو جو غلام ہوتا ہے وہ تو تمہارے تابع ہوتا ہے، اس کی شریعت میں گواہی نہیں چلتی، اور رہا حسن تو وہ تو آپ کے بیٹے ہیں، باپ کی بیٹے کے حق میں، بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی نہیں چلتی، اگر کوئی اور ہو گواہ تو لے آؤ۔ مولا علی فرماتے اور تو کوئی گواہ نہیں۔ تو قاضی نے فیصلہ کیا کہ تو پھر یہ زیرہ کسی کی ہے۔ جب وہ چور باہر نکلا، حضرت علی بھی باہر نکلے، تو حضرت علی سے چور نے کہا کہ علی امیر المومنین کو چاہتے تو تم فیصلہ کرتے اور تم کہتے تو مجھے زیرہ دے دینی پڑتی، مجھ پر زور زبر کرتے یا اس طرح عدل و انصاف تمہارا نافذ کرتے تو۔ مولا علی فرماتے یہ ہمارے حضور کی تعلیم نہیں، جو قاضی ہے فیصلہ اسی کو کرنا ہے، جب فیصلہ ہو گیا ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مولا علی کا بس یہ عمل دیکھا، وہ کہنے لگا حضرت ہاتھ آگے بڑھائیے، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنائیے۔ وہ ایمان بھی لے آیا اور حضرت علی کی زیرہ بھی حضرت علی کو عطا فرمایا۔ تو یہ مولا کائنات کا عدل و انصاف۔ علی کے جلوے کہاں کہاں دیکھو گے، بدر میں دیکھو علی چھائے، خندق میں دیکھو علی چھائے، احد میں دیکھو علی چھائے، اور خیبر میں دیکھو علی چھائے۔ آج ہم اور آپ نعرے حیدری کرتے ہیں، علی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، بتاؤ نماز چھوڑتے ہیں، علی کو پسند ہے وہ؟ میں کبھی کیا زیادہ بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں باپو پیچھے پڑ گئے، نہیں، آپ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اور آپ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نبی کے وفادار ہیں۔ آج کیا ہے سستی کی بنا پر ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کے نزدیک اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے نا تو نمازوں کو ترک کرنا ہے۔ مولا علی کی زندگی کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ آج یہ نشیڑے بسیڑے آ جاتے کہتے ہیں علی کا ملنگ، علی کے ملنگے، علی کی زندگی تو دیکھو، جن کا نام بھی بغیر وضو لینا ہم بے ادبی سمجھتے ہیں، وہ علی کی ذات ہے۔
آج نماز ہم ترک کرتے ہیں سستی کی وجہ سے. امام غزالی اپنی کتاب میں حضور کی ایک حدیث روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. دیکھو قیامت کا دن ہوگا نا, اتنی تپش ہوگی, عرش کے سائے کے سوا میدان محشر میں سایہ نہیں ہوگا. لیکن 7 اشخاص ایسے ہیں کہ اسے اللہ کل قیامت دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا. سب چاہتے ہیں نا عرش کا سایہ ملے, تو ان 7 اشخاص میں سے ایک وہ ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے. آپ کہو کہ ہر وقت مسجد میں آپ نہیں بیٹھتے, ہم کہاں سے بیٹھے؟ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھے رہنا اس کا مطلب کیا؟ فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ, چلے جاؤ کاروبار میں لگے رہو, کاروبار بھی کرو, ظہر کی نماز کا انتظار بھی کرو. حضور فرماتے جو ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے گویا ویسا ہے جو ہر وقت مسجد میں ہی رہتا ہے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, جو بھی دکان چلاتے ہو, کاروبار جو بھی ہو, آفس میں جاتے ہو, اپنا کام بھی کرو, دماغ میں یہ بھی رکھو کہ ظہر کا وقت ہوگا, نماز پڑھنے جانا ہے. پر ماں اور بیٹے کہیں کہ ہمیں یہ مسجد کے ثواب سے محروم رکھا جائے گا, نہیں, کیونکہ بزرگان اسلاف مفسر فرماتے ہیں کہ ماں اور بہنیں اپنے گھر کا کسی کونا کو مخصوص کر لے نماز پڑھنے کے لیے, وہ اس کے لیے مسجد ہو جائے. ایک کونا ہے, جگہ فکس کر لے کہ نماز یہی پڑھنی ہے, مصلی یہی بچھانا ہے, تو وہ ان کے لیے مسجد کے برابر ہو جائے گا. تو 2 نماز کے درمیان, اچھا دیکھو اللہ گناہ بھی بغیر توبہ کیے ہوئے اللہ گناہ بھی مٹا دیتا ہے. ایک نماز دوسری نماز تک کا کفارہ, جیسے کہ فجر کی نماز پڑھی اور پھر ظہر کی نماز پڑھنے آئے, آپ نے الحمدللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, توبہ بھی نہیں کی, بغیر توبہ کی اللہ فجر اور ظہر کے درمیان جتنے گناہ ہوئے نا ظہر کی برکت سے معاف فرما دے گا. کتنا رحم و کرم کا بادشاہ یار, آؤ تو صحیح, سر تو جھکاؤ. تو آج ہم علی نعرہ حیدری اور 2 دن محرم میں اچھل کود کر لیں گے, واہ یہ داخل جو دعا سے جاسی کوئی نہ ہو, حسین کا عاشق یہ نہیں, حسینیت کیا ہے؟ نماز پڑھو, یہ حسینیت ہے. روزے رکھو, یہ حسینیت ہے. ماں باپ کا ادب اور احترام کرو, یہ حسینیت ہے. قرآن کی تلاوت کرو, یہ حسینیت ہے. اس کے علاوہ جو کر رہے ہیں ہم اور آپ, جتنے یہ خرافات, یہ حسینی محبت نہیں ہے. نماز کے تعلق سے بات آئی, امام غزالی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر عرض کرتی ہے حضور مجھ سے گناہ ہو گیا, آپ دعا کر دیجیے اللہ مجھے معاف کرے اور میرا گناہ میری مغفرت کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے حضور میں نے زنا کیا, اس سے بیٹا پیدا ہوا اور بیٹے کو میں نے قتل کر دیا. کتنے گناہ ہوئے, ریپ کیا, بلاತ್ಕಾರ کیا, اور پھر جو بیٹا پیدا ہوا اس کو بھی مار دیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اتنے بڑے گناہ کر کے آئی ہو, چل نکل بھاگ میرے پاس. امام غزالی فرماتے ہیں حضور کی حدیث سے روایت ہے کہ تھوڑی دیر ہوئی وہ عورت چلی گئی, حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ موسیٰ رب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ نے تو اس عورت کو بھیج دیا جو آپ کے پاس توبہ کرنے آئی تھی. موسیٰ کیا اس سے بھی بڑھ کر گنہگار کا تمہارے سامنے ذکر نہ کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر گنہگار کون ہوگا جو یہ ریپ بھی کیا, زنا بھی کیا, بیٹا پیدا ہوا اسے مار بھی دیا, اس سے بڑھ کر گنہگار کون ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا اس سے بھی زیادہ گنہگار. اب اندازہ لگا, یہ میں نہیں کہتا, یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں, روایت کر رہے ہیں. تو آج ہم علی کی محبت کے نعرے جو لگاتے وہ سراسر 100 نہیں 110 کا جھوٹے ہیں. اگر علی کی محبت ہوتی نا تو نماز کی پابندی ہوتی. علی کو کیا پیارا ہے؟ نماز پیاری علی کو. علی کو کیا پیارا ہے؟ گرمی کے روزے پیارے ہیں. یا تو روزے رمضان کے آتے تو بھاگتے ہیں. علی کو کیا پیارا ہے؟ ٹھنڈی میں فجر کی نماز کا وضو پیارا ہے.
جو پیارا ہے ہم اسے چھوڑ دیں، اور علی جو چیز مٹانے کے لیے تو آئے ہیں ہم اسی کو اپنائے ہوئے، یہ انصاف کی بات نہیں۔ علی کے جلوے دیکھو، بدر میں دیکھو، 70 کفار قتل کیے گئے، علی کی تلوار تنہے تنہا 21 کو مار دی۔ جنگ احد میں دیکھو، علی کے جلوے دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ کا ہر صحابی دل کھول کر لیتا ہے، لیکن علی کی آج کچھ بات ہی غلط ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو حضور نے فرمایا جبرائیل میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ جب جنگ خندق کی اندر تلواریں اڑ رہی ہے تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، آج علی کا عمل قیامت تک میری ساری امت کے عمل سے افضل ہے۔ اور جنگ خیبر تو حال یہ ہے کہ جنگ خیبر کا جو ہے نقشہ دیکھ کر آج کائنات کا ذرہ ذرہ یہی کہتا ہے سارے مردا سارے مردا قوت پروردگار لا تقا الا الا سیف الا ذل سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کی محبت یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندیاں کریں، علی کی محبت یہ ہے روزے رمضان کے جو فرض ہیں اس کی پابندی کریں، علی کی محبت یہ ہے ماں باپ کا ادب اور احترام کریں، علی کی محبت یہ ہے بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آئے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، علی کی محبت یہ ہے بھائی بھائی چاہے پڑوسی کسی بھی درد اور مذہب کا ہو اچھی طرح سے اس سے پیش آئے، علی کی محبت یہ ہے اپنے سینے کو غیبت حسد چغلی کینہ جیسی برائیوں سے پاک محفوظ رکھے، یہ علی کی محبت ہے۔ بس دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مولا کائنات مولا علی سے خدا سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا